بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج کے دور میں جو سنگین ترین مسائل ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کے لیے مناسب بیٹے نہیں ملتے۔ بڑا دردناک سا جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بیٹیوں کو پالنا، پڑھانا یا ان کی تربیت کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان کے لیے مناسب رشتے تلاش کرنا ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا موضوع یہی ہے کہ بیٹی کے لیے داماد کیسا ہونا چاہیے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3107ویں حدیث کتاب میں اور 11ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث کی سند پر کچھ اعتراض ہے۔ اس میں محمد بن عجلان ایک راوی ہے اور پھر عبد الحمید بن سلیمان ایک راوی ہے۔ ان دونوں پر جرح ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الروات میں 3026ویں حدیث کے تحت اس کو حسن لغیرہ ہی قرار دیا۔ پھر صحیح سنن ترمذی میں 1084ویں حدیث کے تحت اس کو صحیح قرار دیا۔ یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں 1967ویں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ارواء الغلیل میں عبد الحمید بن سلیمان کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ 100% درست بات ہے۔ شیخ مبارک پوری نے اس کو تحفۃ الاحوذی میں اسی راوی کی بنا پر ضعیف قرار دیا، اور امام ابن القطان نے ابن الوثیمہ نصری کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا، اور عبد الحمید بن سلیمان تو ہے ہی۔ لیکن جب ہم اس حدیث کے بارے میں باریک بینی سے جا کر تحقیق کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ روایت اللہ کی توفیق سے کم از کم حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1022ویں حدیث کے تحت درست قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی کتاب النکاح سے تیسرے باب میں سے 1084ویں حدیث یہ لے کر آئے ہیں۔ ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اسے اپنی بچی کا رشتہ دے دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جب رشتہ کرنا ہے تو پھر اس بارے میں سب سے اہم اور بنیادی چیز دین اور اخلاق ہے۔ اس لیے کہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ حدیث نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ ہم آج جب اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کائنات کا بدترین ظلم کرتے ہوئے باقی سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن دین نہیں دیکھتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صرف اور صرف دولت دیکھتے ہیں۔ میں چونکہ بنیادی طور پر ایک دین کا طالب علم ہوں، میرے پاس خواتین بھی مسائل پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، اور خواتین جب روتی ہیں تو یقین جانیے میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو
بچپن سے لے کر دین سکھایا، دین پڑھایا، گھرداری سکھائی، عزت آبرو کی حفاظت کرنا سکھایا، اس کو ایک مثالی بچی بنایا۔ لیکن ہوا کیا، جب اس کی شادی کرنے کی باری آئی تو ایک جانور پکڑا۔ بڑا سخت سا لفظ میں نے استعمال کیا لیکن حقیقت ہے، ایک جانور پکڑا جس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی خوبی نہیں کہ اس کے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، دولت ہے۔ وہ بچی جس کے نزدیک شراب کا لفظ زبان سے نکالنا گناہ کبیرہ تھا، اس کو پہلی رات اس کا شوہر کہتا ہے کہ اٹھو، سامنے فریج کھولو اور اس میں سے بوتل نکال کر مجھے پیگ بنا کر دو۔ اور میں یہ بات صرف ایک فکری، نظری یا ہوائی نہیں کر رہا، ایسی مثالیں عملی طور پر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث ہمیں پکار پکار کر ایک سبق پڑھاتی ہے کہ جب بھی اپنی بیٹی کے لیے شوہر کا انتخاب کریں تو سب سے پہلے دین کو مد نظر رکھیں۔ دین اگر ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ تو جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ 2-3 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، ہم اپنے بچوں کو دین پڑھاتے نہیں۔ دوسری وجہ، جن کو دین پڑھاتے ہیں ان کی تربیت نہیں کرتے۔ اور تیسری وجہ، خاص طور پر بچیوں کے لیے جاہل، دین سے دور بلکہ دین کے دشمن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی کے بعد 1 یا 2 مہینے کے اندر اندر طلاق لے لی، میں ساری زندگی اکیلی بیٹھی رہوں گی، ایسے بد نصیب لعنت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کو نماز اچھی نہیں لگتی، اور یقین جانیں گے یہ بے بذات خود میری اپنی عملی تجربے میں یہ بات آئی ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر میں مجھے جانے کا موقع ملا، 97 کی بات ہے، اندازہ کر لیجئے کتنے سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان کے گھر میں بیٹھے تھے کہ ان کا ایک بچہ میرے پاس ایک پرچی لے کر آیا اور میرے کان میں اس نے کہا یہ بابا سے آپ نے نظر بچا کے پڑھنی ہے۔ میں نے وہ پرچی پڑھی تو اوپر لکھا تھا، اللہ کے لیے میرے شوہر کو سمجھائیں یہ مجھے پردہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم صرف دولت کی بنیاد پر رشتہ کریں گے، دین کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ شوہر بیوی کو پردہ نہیں کرنے دے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، قرآن کی تلاوت پر اس کو اعتراض ہوگا، وہ اس کو مخلوط مجالس میں بھی لے کر جائے گا۔ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا تعارف کروائے گا بلکہ حال چال بھی پوچھوائے گا، مصافحہ بھی کروائے گا، بلکہ وہ یہاں تک کہے گا کہ ان کے گلے بھی ملو، اور اس کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسے بدبخت لعنتی موجود ہیں جن کے کسی دوست نے کہا کہ تمہاری بیوی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو وہ کہے گا یہ کون سا مسئلہ ہے، چونکہ اس کو دینی شعور نہیں ہے، اس کے نزدیک حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے تم لے جاؤ، آؤٹنگ کرو، گھومو پھرو، جو مرضی کرو۔ میرا خیال ہے کہ اس سے آگے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے معزز خواتین و حضرات، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور بڑا سخت سا جملہ استعمال کروں گا، بیٹیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہیں، اور وہ کس طریقے سے؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹی کو پڑھایا لکھایا، دین سکھایا، گھرداری سکھائی، ایک مثالی عورت بنایا، لیکن جب شادی کی باری آئی تو دین اور اخلاق کو بالکل نہیں دیکھا، صرف اور صرف دولت کو دیکھ کر بیٹی کو کسی جانور کے پلے باندھ دیا، جہاں پر نہ وہ جی سکتی ہے نہ وہ مر سکتی ہے۔ اختصار کے تقاضے تفصیلی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ورنہ ایسی ایسی داستانیں آپ کو سناؤں کہ آپ کو 4 دن نیند نہ آ سکے۔ تو اس لیے میری انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہوگی، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے لیے دیندار رشتوں کا انتخاب کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آڈیوز کو، ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات اور سوالات کا منتظر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین والی، ایمان والی طویل عمریں عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔